ملک میں جب کوئی معمولی سا حادثہ ہوتا ہے جس میں 2-4 جانیں ضائع ہو جائیں تو حکومت تحقیقات کا حکم جاری کر دیتی ہے۔ تحقیقات ہوتی ہے، حادثے کے ذمہ دار افراد کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور متاثرین کے لواحقین کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اگر اس قسم کا اقدام نہ کیا جائے تو تحقیقات ضروری ہوتی ہے جس سے حادثے کے اسباب کا پتہ چل جاتا ہے اور اخباروں میں یہ اسباب شائع کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے بدترین دشمن نے ملک کے آدھے حصے میں بنگالی مسلمانوں کے روپ میں اپنی کمانڈو فورس داخل کی۔ مشرقی پاکستان میں ایسے بھارت نواز پاکستانی موجود تھے جنہوں نے اس فورس کو ملک میں صرف چھپایا ہی نہیں بلکہ اسے بوقت ضرورت جنگی کارروائیاں کرنے کی سہولتیں مہیا کی۔ اگر پاکستانیوں کا حافظہ کمزور نہیں ہو گیا تو سابق صدر ایوب خان مرحوم نے اپنے دور حکومت میں ایک اخباری بیان میں کہا تھا کہ انڈین آرمی کے کم و بیش 30,000 کمانڈو اور گوریلے مشرقی پاکستان میں موجود ہیں۔ 1971 میں وہاں خانہ جنگی ہوئی، قتل و غارت ہوئی اور جب بھارت نے حالات سازگار دیکھے تو 10 سے زائد ڈویژنوں، ایئر فورس کے 10 لڑاکا اسکواڈرن اور بحریہ کی بے شمار جنگی قوت سے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں دشمن نے پورے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیا۔ ہماری افواج قید ہوئی اور بھارتی مشرقی پاکستان کو لوٹ کر کنگال کر گئے۔ ایسے حالات کس نے پیدا کیے جس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا؟ فوج سے ہتھیار کیوں ڈلوائے گئے؟ کیا فوج نااہل تھی، جرنیل نااہل تھے، یا فوج نے حالات سے مجبور ہو کر دشمن کی قید کو قبول کر لیا؟ قوم یہ سننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کی فوج نے شکست کھائی ہے۔ قوم نے اپنی فوج کو بھارت کے خلاف 3 جنگیں لڑتے دیکھا تھا۔ 1948 میں پاکستان آرمی اس حالت میں کشمیر میں لڑی تھی کہ نفری بہت ہی تھوڑی تھی اور یہ نفری ابھی منظم نہیں ہوئی تھی۔ اسلحہ بارود کی قلت تھی، ساز و سامان کی قلت کا یہ عالم تھا کہ کشمیر کی برفانی چوٹیوں پر لڑنے والے ٹروپس کے لیے گرم وردی تک نہیں تھی۔ ہمارے ایسے کئی جانباز زندہ ہیں جو بوٹوں سے محروم تھے، انہوں نے پی ٹی شوز پہن رکھے تھے، کئی ایک کے پاس جرابیں بھی نہیں تھی۔ بھارت کی فوج کئی گنا زیادہ تھی، منظم تھی اور اسے اپنی ایئر فورس کے لڑاکا بمبار طیاروں کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ ہمارے پاس طیارے اتنے کم تھے کہ اس تعداد سے فضائی مدد حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس بے مائگی کے علاوہ ہماری فوج کا کمانڈر ان چیف انگریز اور اس کا اہم سٹاف بھی انگریز افسروں کا تھا۔ انہوں نے ہماری فوج کو دھوکے دیے، قائد اعظم کو دھوکے میں رکھا اور میدان جنگ میں ہماری پوزیشن کمزور کر دی۔ اس کے باوجود پاکستان آرمی کے افسر اور جوان جس جذبے اور جس قہر سے لڑے اس پر ہمارے حکمرانوں نے تو پردے ڈال دیے، لیکن میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا دشمن اسے آج تک نہیں بھولا۔ اگر ہماری فوج اس غضب سے نہ لڑتی تو بھارت گجرات کی طرف سے پاکستان پر جس بختر بند یلغار کا پلان بنا کر اس پر عمل کرنے والا تھا، وہ یلغار طوفان کی طرح آتی اور ہندوؤں کا یہ عزم 1948 میں ہی پورا ہو جاتا کہ پاکستان کو پھر سے بھارت میں شامل کرنا ہے۔ 1965 میں رن کچھ میں پاکستان آرمی کا صرف ایک بریگیڈ جس بے جگری سے لڑا وہ قوم بھول نہیں گئی ہوگی۔ صرف ایک بریگیڈ نے دشمن کے ایک ڈویژن کو بے حال اور بے بس کر دیا تھا۔ اگر 2-4 دن اور ہمارے بادشاہ فائر بندی قبول نہ کرتے تو اس ڈویژن سے ہتھیار ڈلوا لیے جاتے۔ 4 ہی ماہ بعد پاکستان آرمی چھمب اور جوڑیاں کا لوہے اور سیمنٹ سے مستحکم دفاع توڑتی نکل گئی اور کشمیر کو بچانے کے لیے بھارت نے اپنی پوری بری اور فضائی طاقت سے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ پاکستان آرمی نے اور ایئر فورس نے جس طرح یہ حملہ روکا وہ سب آپ کو یاد ہوگا۔
اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہمارے ایک جوان کا مقابلہ دشمن کے 10 جوانوں سے اور چونڈا میں ہمارے ایک ٹینک کا مقابلہ کئی ٹینکوں سے تھا۔ غیر ملکی رپورٹروں نے تصدیق کی تھی کہ چونڈا میں ہماری نفری 9,000 اور دشمن کی نفری 50,000 تھی۔ پھر 1971 میں کیا ہوا کہ مشرقی پاکستان میں پاک آرمی کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور مغربی پاکستان میں دشمن نے شکرگڑھ کی پوری تحصیل لے لی اور راجستھان میں ہمارے 1000 مربع میل علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہے وہ سوال جس نے 16 دسمبر 1971 کی شام قوم کو لہو کے آنسو رلایا، اور اس کے بعد یہ سوال کبھی حل نہ ہونے والا معمہ بنتا چلا گیا۔ میں مغربی پاکستان میں آتے ہی ان سوالات کا جواب دینا چاہتا تھا۔ پاک فوج کے افسر اور جوان جو جنگی قید میں تھے، ان کی آنکھوں میں خون اور ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، مگر جب میں رہا ہو کر پاکستان میں داخل ہوا تو وہی واہگہ پوسٹ پر ہی تھوڑی سی دیر میں محسوس کر لیا کہ یہاں کی تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔ اپنے دشمن کی ہاک نے اور ہمارا استقبال کرنے والے فوجی افسروں کے چہروں نے مجھے اتنا جذباتی بنا دیا کہ میں اس پاک زمین پر سجدہ کرنے کو، یہاں کے فوجی بھائیوں کو گلے لگانے اور ان سے عہد کرنے کو بےتاب ہوا جا رہا تھا کہ پاک وطن کا جو قرض میرے سر چڑھ گیا ہے میں ادا کروں گا۔ یہ جذباتی کیفیت صرف میری ہی نہیں تھی، میرے ساتھ جو جرنیل، بریگیڈیئر اور ان کے نیچے عہدوں کے افسر اور جوان آئے تھے، ان سب کی ذہنی حالت یہی تھی۔ سب یہ عزم لے کر آئے تھے کہ شکست کو فتح میں بدل کر قوم کو منہ دکھائیں گے۔ مگر میں نے واہگہ میں اس شامیانے تلے جہاں قید سے آنے والے افسروں کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا، دیکھا کہ ہمارے استقبال کے لیے جو فوجی افسر اور کچھ سویلین حضرات موجود تھے، ان کے چہروں پر تذبذب بلکہ ڈر سا تھا، اور ایسٹرن کمانڈ کے جرنیل خصوصاً مجھ سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ میرے ساتھ آئے ہوئے جرنیل تنہا گھوم رہے تھے۔ میں اپنے جذبات کو مار نہیں سکتا تھا، انہیں سینے میں دبا لیا۔ میرے یہ جذبات آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جنگی قیدیوں کی جب کوئی پارٹی آتی تھی، اس کے استقبال کے لیے کبھی کوئی وزیر موجود ہوتا تھا۔ جس روز میں اور میرے ساتھی جرنیل آئے، اس روز کسی وزیر نے واہگہ جانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ دیکھ کر مجھے اور زیادہ افسوس ہوا کہ فوج کے سربراہ جنرل ٹیکا خان بھی نہ آئے۔ جرنیلوں کے استقبال کے لیے ان کا موجود ہونا ضروری تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ہم اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں۔ واہگہ پوسٹ پر جو سویلین حضرات تھے، ان میں شہری انتظامیہ کے افسروں کے علاوہ اخباری نمائندے بھی تھے، جن میں سے 2-3 کو میں اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا۔ ان میں سے بعض نے مجھ سے ہاتھ ملائے اور ادھر ادھر ہو گئے، اور جو میرے قریب نہ آئے وہ چند قدم دور سے مجھے دیکھتے اور مسکراتے رہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی شخص، فوجی یا سویلین، میرے قریب یا میرے کسی جرنیل کے قریب نہ آیا۔ میں صوفے پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ایک صحافی دوست مجھے اکیلا دیکھ کر اشتیاق سے میری طرف آئے، مگر ایک باوردی کرنل ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ صحافی کا چہرہ بجھ گیا اور وہ سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ یہ صحافی ایک اور جرنیل کی طرف گیا تو ایک بریگیڈیئر نے، جس کا تعلق غالباً مسلح افواج کے محکمہ تعلقات عامہ سے تھا، اس صحافی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سن نہ سکا کہ بریگیڈیئر نے صحافی سے کیا کہا۔ میں نے صحافی کے چہرے پر دیکھا، اس نے کچھ کہا اور شامیانے سے باہر نکل گیا۔ بہت دنوں بعد جب دوست ملنے آنے لگے تو مجھے پتہ چلا کہ جس روز ہم پاکستان میں آئے تھے، اس روز صحافیوں کو واہگہ مدعو کیا گیا تھا۔ انہیں شہر سے فوج کی مہیا کی ہوئی ٹرانسپورٹ میں واہگہ لے جایا گیا تھا۔
ان میں 2 یا 3 غیر ملکی اخبار رسالوں کے نمائندے بھی تھے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ غیر ملکی رپورٹر کس شوق سے وہاں گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ آج جنگی قیدیوں کی آخری پارٹی آ رہی ہے اور اس میں جرنیل ہوں گے اور ان میں جنرل نیازی بھی ہوگا۔ ان اخباری رپورٹروں کو توقع ہوگی کہ ان سے مشرقی پاکستان کے متعلق، قید میں بھارتیوں کے سلوک کے متعلق اور برصغیر کے آنے والے حالات کے متعلق کوئی تازہ مواد مل جائے گا۔ مجھے بتایا گیا کہ پاکستانی اور غیر ملکی صحافیوں کو واہگہ لے جا کر فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے ایک میجر نے الگ کھڑا کر لیا اور انہیں حکم کے لہجے میں ہدایات دیں کہ کسی بھی صحافی کو قید سے آئے ہوئے کسی فوجی افسر، خصوصاً کسی جرنیل کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اس نے اخلاق اور آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ محتاط رہیں، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ یہ بات سنانے والے نے مجھے کہا کہ اس میجر کا لب و لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی حوالدار اپنے سپاہیوں کو حکم سنا رہا ہو۔ پاکستان کے صحافی تو ایسے سلوک کے عادی ہیں، انہیں ہر حکمران یہی کہتا ہے، پریس آزاد ہے، محتاط رہنا، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ ہمارے صحافی فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس آزادی کا مفہوم کیا ہے، لہٰذا وہ محتاط رہتے ہیں۔ ان کی حیثیت جمع و تفریق اور ضرب تقسیم کرنے والی مشین کی سی ہے۔ حکمران جو بٹن دباتے ہیں اور مشین اس کے مطابق جواب دے دیتی ہے۔ یہ مشین اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتی، مگر غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا۔ اس بات سے میرا مطلب یہ نہیں کہ غیر ملکی صحافی پاکستانی صحافیوں کی نسبت زیادہ باعزت ہوتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ ہمارا یہ رویہ پاکستان کو مشرقی پاکستان کے معاملے میں ساری دنیا میں ذلیل و خوار کر چکا تھا۔ اس کی تفصیلات آگے چل کر سناؤں گا۔ یہاں مختصراً بتاتا ہوں کہ جنرل ٹیکا خان نے 25 مارچ 1971 کی رات جب مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن شروع کیا تھا، اس نے جنرل راؤ فرمان علی کے مشورے سے تمام غیر ملکی اخباری نمائندوں کو مشرقی پاکستان سے نکال دیا تھا۔ یہ صحافی بھارت چلے گئے، وہ دل میں غصہ لے کر گئے تھے جس میں وہ حق بجانب تھے۔ انہوں نے بھارت میں بھارتی ذرائع سے مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن کے متعلق بے بنیاد اور مبالغہ آمیز اور شرمناک خبریں اپنے اخبار اور رسالوں کو بھیجنا شروع کر دی۔ یہ بے بنیاد خبریں انہیں صحافیوں نے دی تھیں کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی شہریوں کا قتل عام، لوٹ مار اور آبرو ریزی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ حیرت اس پر ہے کہ اپنی حکومت کی طرف سے ان بے بنیاد خبروں کی تردید بھی نہیں کی گئی۔ یہی حرکت اس روز واہگہ چیک پوسٹ پر کی گئی۔ پاکستانی صحافیوں کے ساتھ غیر ملکی صحافیوں کو بھی ہمارے ایک میجر نے بڑے روکھے لہجے میں حکم سنایا کہ وہ بھارت سے آنے والے کسی فوجی افسر سے بات نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ محکمہ تعلقات عامہ کے اس افسر کو اوپر سے یہ حکم ملا ہوگا کہ کسی صحافی کو کسی جرنیل کے قریب نہ جانے دینا، لیکن تعلقات عامہ کے افسروں کو خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا اسے پورا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ٹریننگ کسی کے کردار اور ذہنیت کو نہیں بدل سکتی۔ صدیق سالک نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک جگہ وہ لکھتا ہے، اسے ایک بنگالی ایڈیٹر اپنے گھر لے گیا، مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میرا میزبان اور اس کی نوبیاہتی بیوی ساتھ والے صوفے پر براجمان تھے۔ میزبان چند لمحوں کی مہلت مانگ کر ہوٹل انٹرکانٹیننٹل سے کسی مہمان کو لانے کے بہانے چلا گیا اور میں حسین کمرے میں حسین تر حسینہ کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ میں نے سوچا ان لمحوں کو خاموشی کی نظر کر دینا کفر ان نعمت ہوگا، کیوں نہ چند میٹھی میٹھی باتیں ہو جائیں۔ یہ حضرت ایسٹرن کمانڈ کے محکمہ تعلقات عامہ کے افسر تھے اور یہ ان دنوں ڈھاکہ کے ایک اخبار کے ایڈیٹر کے گھر کے حسین کمرے میں حسین تر حسینہ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے جا بیٹھے تھے۔ جب ملٹری ایکشن کے نام سے باقاعدہ خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی، مشرقی پاکستان پاکستانیوں کے ہی خون میں ڈوب رہا تھا
اور پاکستان سیدھا شکست کی گہری کھائی کی طرف جا رہا تھا، اس حضرت نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے میرے کردار اور جنرل شپ پر کیچڑ اچھالا۔ معلوم نہیں کس کس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دیے گئے۔